بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں نظمیں ہیں جو کہ فلسطین پر ہیں اور اس کے بعد ان نظموں کی تشریح ہوگی، ان کے متن پر بات ہوگی۔ تو آئیں پہلے نظمیں سنیں اور اس کے بعد پھر ان کے متن پر بات کرتے ہیں۔ فلسطین ضروری ہے مسلمان کے لیے، فلسطین ضروری ہے مسلمان کے لیے، فلسطین ضروری ہے ایمان کے لیے۔ حق پرستوں کا شیوا نہیں حق سے پیچھے ہٹنا، جب بات آئے اسلام پر ضروری ہے مر مٹنا۔ کیا دیکھتا نہیں فلسطین میں مسجدوں کا ٹوٹنا، کیسے گوارا ہے بچوں کا مرنا عزتوں کا لٹنا۔ اے مسلمان تیرا فرض نہیں کیا ظالم کے سامنے ڈٹنا، تصور کر کبھی پیاروں کی لاشوں کا ٹکڑوں میں بٹنا۔ بتا تو نے کیا کیا ہے محمد مصطفیٰ کے فرمان کے لیے، فلسطین ضروری ہے مسلمان کے لیے، فلسطین ضروری ہے ایمان کے لیے۔ فلسطین ضروری ہے مسلمان کے لیے، فلسطین ضروری ہے ایمان کے لیے۔ غور سے سنیں وہ جس کا دین اسلام ہے، دنیا کے ہر ایک مسلمان کے لیے یہ پیغام ہے۔ تیسری اہم مسجد ہے وہ اقصیٰ جس کا نام ہے، معراج نبوی وہاں سے شروع ہوا یہ اس کا مقام ہے۔ نہیں قدس والوں کے ساتھ تو یہود کے ساتھ انجام ہے، ایمان کے مطابق جہاد میں حصہ لینا ہی تیرا کام ہے۔ فلسطین جلتا دیکھ کے مسلمانوں کیسے آتا آرام ہے، فلسطین جلتا دیکھ کے مسلمانوں کیسے آتا آرام ہے۔ اسلام کی لڑائی ہے بات سمجھنی ضروری ہے ہر انجان کے لیے، فلسطین ضروری ہے مسلمان کے لیے، فلسطین ضروری ہے ایمان کے لیے۔ فلسطین ضروری ہے مسلمان کے لیے، فلسطین ضروری ہے ایمان کے لیے۔ امت کا فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں فلسطینی، دین محمدی کے ساتھ وفا کر رہے ہیں فلسطینی، اقصیٰ کے لیے قربانی کی انتہا کر رہے ہیں فلسطینی۔ دنیا ہوئی حیران کیا کیا کر رہے ہیں فلسطینی، بھوک پیاس کاٹ کے بھی نبا کر رہے ہیں فلسطینی، بچے مروا کے بھی شکر خدا کر رہے ہیں فلسطینی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی صدا کر رہے ہیں فلسطینی، صہیونی فوج کا مسلسل خاتمہ کر رہے ہیں فلسطینی۔ یہ وقت ہے اصل میں پوری امت کے امتحان کے لیے، فلسطین ضروری ہے مسلمان کے لیے، فلسطین ضروری ہے ایمان کے لیے، فلسطین ضروری ہے مسلمان کے لیے، فلسطین ضروری ہے ایمان کے لیے۔ تو ہے فلسطین ضروری ہے مسلمان کے لیے، فلسطین ضروری ہے ایمان کے لیے۔ فلسطین کیوں ضروری ہے مسلمان کے لیے؟ فلسطین کے ساتھ ہمارے ایمانی کیا تعلق ہے؟ فلسطین مسجد اقصیٰ بیت المقدس ہمارے مسلمانوں کے لیے ایک انتہائی اہم جگہ ہے، اسلام میں تیسری اہم مسجد ہے وہ، تو اس کے ارد گرد جو مسلمان لڑ رہے ہیں ان کی شہادتیں، قربانیاں اور ان کے جہاد کے جذبے کو بھی بیان کیا گیا، اور فوکس زیادہ اس چیز پر ہے کہ فلسطین کیوں اہم ہے، مسجد اقصیٰ کیوں اہم ہے۔ تو آئے ہم آپ کو اس کی اہمیت قرآن کے حوالے سے بتاتے ہیں۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا، جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے، اس لیے کہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں۔ پارہ نمبر 15، سورت نمبر 14، سورت الاسراء آیت نمبر
1 یہ آیت بھی بیت المقدس کی اہمیت کو بیان کرتی ہے کہ وہ جگہ جو بہت ہی خاص ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی شب وہاں تشریف لے کر گئے۔ اس کے علاوہ دوسری آیت کا حوالہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے منہ سے یہ زمین کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے یہ لفظ ادا کروائے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو مقدس قرار دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے، اے میری قوم اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے نام لکھ دی ہے۔ یہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 21 کی آیت ہے، اس کا ترجمہ۔ تو اسی طرح اسلام میں اس مقدس جگہ کی بہت خاص وجوہات ہیں جن میں سے ہم حدیث کی روشنی میں بھی آپ سے کچھ بیان کریں گے، تو آئیں ہم آپ کو اس حوالے سے کچھ حدیثوں کا ترجمہ سناتے ہیں۔ 3 مساجد کے علاوہ کسی اور طرف سفر نہیں کیا جا سکتا، مسجد حرام، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسجد اقصی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1132۔ بیت المقدس میں ایک نماز پڑھنا عام مسجد میں 500 نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ حوالہ الترغیب والترہیب جلد 2 الحدیث نمبر 10 صفحہ نمبر 144۔ مسجد اقصی کو سمجھنے کے لیے، اس زمین کو، اس مسجد کو، اہمیت کو جاننے کے لیے یہ حدیث بھی بہت ضروری ہے۔ اس کا بھی ترجمہ سن لیجیے۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 41، صحیح مسلم حدیث نمبر 525۔ ایک طویل حدیث کا حصہ ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب واقعہ معراج کے سفر کے دوران بیت المقدس میں تمام جملہ انبیاء کی امامت کس طرح فرمائی، تو اس حدیث میں سے اس چھوٹے سے حصے کو نکالا گیا ہے۔ حدیث کا حوالہ دے دیتے ہیں، آپ دیکھ لیجئے گا۔ حدیث کا حصہ یہ ہے، سن لیں۔ نماز کا وقت آیا تو میں نے ان کی امامت کرائی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 172۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ دجال حرم اور بیت المقدس کے علاوہ باقی ساری زمین میں گھومے گا۔ مسند احمد حدیث نمبر 19665۔ حوالہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ بات سمجھ آئی کہ یہ ایسی پاکیزہ سرزمین ہے جہاں پر کانا دجال نہیں پہنچ سکے گا، یہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوگی، اور اسی سرزمین کے لیے فلسطینی لڑ رہے ہیں۔ فلسطینیوں نے جو قربانیاں دی ہیں آپ سب دیکھ رہے ہیں، اور پہلے جو دی ہیں وہ بھی دیکھی اور سنی ہیں، اور یہ قیامت تک دیتے رہیں گے۔ اس بات کا بھی حوالہ اسی ویڈیو میں ہم آپ کو آگے جا کر دیں گے کہ فلسطینی قیامت تک لڑتے رہیں گے مسجد اقصی کے لیے، دین حق کے لیے۔ تو ہم مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ ان کے ساتھ جو بھی کر سکتے ہیں، مالی، جانی، آواز، قلم، کسی بھی طرح سے ان کا ساتھ دے سکتے ہیں تو دیں، جہاں سے بھی ہو سکے، جیسے بھی ہو سکے ہمارا حصہ ضرور پڑنا چاہیے۔ رہی اس زمین کی بات جس پر یہود اپنا قبضہ جمانا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہماری یہ پرومس لینڈ ہے، ہمارے لیے یہ 2000 سال پہلے سے ہمارے لیے یہ مختص کر دی گئی ہے، یہ ہماری آبائی زمین ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا ہم سے وعدہ کیا ہے۔ وہ سراسر جھوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اس بارے میں اپنا قانون واضح کیا ہے وہ قرآن میں ہم آپ کو سنا دیتے ہیں۔ آپ اس آیت کا ترجمہ سننے کے بعد سمجھ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنی زمین پر کس کو اختیار دیتا ہے یا حکومت دیتا ہے، یا جو کس کے قبضہ میں دیتا ہے، وہ کون لوگ ہوتے ہیں۔ یہ تو وہ پھٹکاری ہوئی قوم ہے کہ جس پر اللہ کی لعنت ہے اور قیامت تک پڑتی رہے گی۔ یہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ بہت سے ہمارے اپنے مسلمان بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ وہاں پہ بنائیں گے، اپنا ٹیمپل بنائیں گے، وہ ایسے کریں گے، وہ اللہ کے بندو دیکھو، جو اللہ کا قانون ہے نا اس سے کوئی نہیں ٹکرا سکتا۔ ہاں جو بھی ہوگا وہ تو اپنے وقت پر ظاہر ہو جائے گا، لیکن وہ اس زمین کے مالک یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختار نہیں ہیں، قابض ہیں، ظالم ہیں، جابر ہیں۔ اس بات کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی کون سے بندوں کو زمین میں اختیار دیتا ہے۔ یقیناً زمین اللہ تعالیٰ کی ہی ہے، وہ جسے چاہے اپنے بندوں میں سے اس کا وارث بنا دے، اور آخر کامیابی انہی کو ہوتی ہے جو متقی ہیں۔ اس چیز پر ذرا غور کریں، آخر کامیابی ان کی ہی ہوتی ہے جو متقی ہیں۔ تو آیا کیا سمجھ آئی؟ اس آیت کا حوالہ ہے سورۃ الاعراف 128 نمبر آیت ہے۔ تو
समझ क्या चीज़ आई कि अल्लाह ताला अपने मुत्तकीन बंदों को, तो क्या यहूद मुत्तकीन हैं? क्या वो अल्लाह के फरमाबरदार हैं? क्या उन्होंने अपने अंबिया को कत्ल नहीं किया? क्या उन्होंने दुनिया में जुल्म नहीं किया? क्या उन्होंने दुनिया में उद्यम नहीं मचा रखा? क्या उन्होंने दुनिया में अल्लाह ताला का दीन गालिब किया है? क्या वो हक पर हैं? क्या वो लोग अल्लाह ताला के बनाए हुए कवानीन को नहीं तोड़ते? तो ये सारी चीज़ें समझने के बाद हम ये समझे कि ये ज़मीन उनकी नहीं है जो वो बार बार प्रॉमिस लैंड प्रॉमिस लैंड प्रॉमिस लैंड कहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है उसमें। और ये मुसलमानों की है, फ़लस्तीनियों की है, और फ़लस्तीनी इसके लिए लड़ेंगे और हक पर रहेंगे और गालिब आएंगे, ये ही होगा। और अल्लाह ताला हक वालों के साथ ही होता है के हवाले से जितनी भी हमें इस्लामी मवाद में से हदीसें और आयात रिलेटिव मिली हैं वो हमने आपके सामने रख दी हैं। आप खुद इन पे सोचना समझना और इस बात की अहमियत को उजागर करने की कोशिश की है कि ये मसला फ़लस्तीन या बैतुल मुक़द्दस हमारे मुसलमानों के लिए आखिर है क्या, इसको समझना कैसे है। इस पर सिर्फ हम लोग जो हैं गम मना देते हैं, दुख का इजहार कर देते हैं, वो तो ईसाई भी कर रहे हैं। दूसरे वो लोग जो बेदीन हैं वो भी दुख मना रहे हैं, बच्चों का मरना, वहाँ पे जो हशर हो रहा है, उस सारे मामले को देखकर तो हर इंसान अश्कबार है। लेकिन हम मुसलमान इस चीज को कैसे समझे, इसलिए आपके सामने ये नज़म सुनाई और फिर इसके साथ जो जुड़ते हुए इस्लामी हवाले थे वो दिए थे कि कोई बंदा समझे इसको, कि ये आखिर सुनने वाला हर बंदा समझे कि आखिर ये मामला क्या है और इसकी अहमियत क्या है। अहमियत को उजागर करना हमारा मकसद है। इनके लिए अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत 1400 साल पहले फरमा दी थी। तो उस हवाले को आपके सामने रखते हैं जो कि उनके हक पर और इस्लाम पर और दीन इस्लाम पर कुर्बान होने की निशानी है, और मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए जो लड़ रहे हैं वो किस कदर अहम और ख़ास मुसलमान है, जिनके लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले फरमा दिया था। तो आए उस हवाले को आपके सामने रखते हैं। तो ये है हदीस मुस्नद अबी याला अल मुसल्ली 6386 नंबर हदीस है। तो इसमें जो मतन है उसका तर्जमा आपको सुना देते हैं, मफहूम और तर्जमा। तो आप इसको अच्छी तरह सर्च करना चाहते हैं तो खुद भी कर सकते हैं। हमेशा एक जमात मेरी उम्मत में से बैतुल मुक़द्दस के दरवाज़ों पर खड़े होकर लड़ेगी और जो उसके इर्द गिर्द जगह है। उन पर बर्बादी मसल्लत करने वाले उनको कभी भी रुसवा नहीं कर सकेंगे। हक पर मौजूद होते हुए गालिब रहेंगे यहाँ तक के क़यामत आ जाएगी। यहाँ पर ये हवाला ख़त्म हुआ। अब हम इसको इस तरह समझने की कोशिश करते हैं कि देखिए, एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक जमात हमेशा बैतुल मुक़द्दस के दरवाज़ों पर और इसके इर्द गिर्द जहाद करती रहेगी, लड़ती रहेगी बातिल के खिलाफ, यहूद के खिलाफ या जो भी वहाँ कुफर की ताकत है उसके खिलाफ लड़ती रहेगी। और वो उनके जो जज्बे होंगे वो इतने मजबूत होंगे कि कभी भी वो ज़ेर नहीं होंगे। और फरमाया गया कि उन पर बर्बादी मुसल्लत करने वाले कभी भी उन्हें रुसवा नहीं कर सकेंगे, मतलब उनको दुनिया में ज़ेर नहीं कर सकेंगे, रुसवा नहीं कर सकेंगे, उनके मवक़्क़फ़ से पीछे नहीं हटा सकेंगे, जहाज से नहीं हटा सकेंगे, उनको मुकम्मल शिकस्त नहीं दे सकेंगे। बेशक वो शहीद होंगे, घर बर्बाद होंगे, बच्चे मरेंगे और भी बहुत सी कुर्बानियाँ होंगी, माली जानी हर लिहाज से, चाहे जैसे भी वो हो जाएं, लेकिन वो अपने जहाद से नहीं पीछे हटेंगे। और दूसरी बहुत अहम बात जो कही गई है कि वो हक पर रहेंगे, गालिब रहेंगे यहाँ तक कि क़यामत आ जाए, मतलब वो लड़ते रहेंगे और गालिब आ जाएंगे, यहाँ तक कि क़यामत तक लड़ते रहेंगे और गालिब आएंगे। आखिरकार जीत जो होगी वो मुसलमानों की होगी, फ़लस्तीनियों की होगी। तो यहाँ पर कोई भी कभी भी फ़लस्तीन में बैतुल मुक़द्दस में मस्जिद अक्सा पर मुकम्मल यहूद का कब्ज़ा नहीं होगा। आखिरकार ये मुसलमानों के पास ही आएगा। तो इसलिए मुसलमानों को चाहिए इस चीज़ को समझें और दिल छोटा ना करें और अपनी अहमियत समझें और उन मुसलमानों की भी समझें जिनके लिए 1400 साल पहले बशारत दे दी गई है और वो आज आप लोगों के सामने पूरी होती हुई नज़र आ रही है। तो आखिर में हम यही कहेंगे
کہ آپ لوگ جتنے بھی ویڈیو سن رہے ہیں ان کو چاہیے کہ فلسطین کے لیے دعا کریں، قرآن خوانی کریں، جو شہید ہوئے ہیں نوافل پڑھیں، جو شہید ہوئے ہیں ان کو جو وہاں پہ ویسے ہیں کسی بھی طرح کا ثواب ان کو ارسال کریں، مالی مدد کسی بھی طرح بچا سکتے ہیں وہ بچائیں، ان کے لیے آواز اٹھائیں، ان کے لیے لکھیں، ان کے لیے بولیں، ان کے لیے احتجاج کریں، جو کچھ بھی ہو سکتا ہے نا، آپ اپنی طاقت میں، اپنی کیپیسٹی میں، اپنی وسائل کے لحاظ سے جو بھی کر سکتے ہیں وہ کرنا لازمی ہے کہ قیامت والے دن آپ کا بھی اس جہاد والوں میں کچھ حصہ پڑ جائے، کچھ شمار ہو جائے۔ آپ خاموش رہیں گے تو جیسے نظم میں کہا گیا تو پھر وہ دوسری سائیڈ پہ بھی ہوں گے، آپ اس سائیڈ پہ نہیں ہوں گے، کیونکہ خاموش رہنے والے جو ہیں یا جو اسلام کی خاطر لڑ رہے ہیں ان کی سپورٹ نہیں کرتے، وہ بھی پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا ہی نا کہ تم کیا کر رہے تھے۔ تو جو اس پر الٹی سیدھی باتیں کر کے ان کا morale ڈاؤن کر رہے ہیں تو ان کا تو پھر اللہ تعالیٰ کر ہی لے گا جو حساب کرنا ہے، لیکن جو لوگ ہمدردی رکھتے ہیں، جن لوگوں کو بیت المقدس سے محبت ہے، ان کو بیت المقدس کے ارد گرد بسنے والے مسلمان فلسطینیوں کے لیے اپنی مدد، کسی بھی لحاظ کی مدد کسی بھی طریقے سے لازمی ہے پہنچائیں، اور جو بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں، ہر بندے کے پاس طریقہ جو بھی ہے، جو بھی کر سکتا ہے وہ اپنے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کرے۔ زندگی میں اس معاملے پہ کچھ نہ کچھ ضرور کر کے جائیں، ایسے ہی زندگی کو ختم تو ہونا ہی ہے، تو آپ ایسے نہ جائیں، کیونکہ یہ آپ کا زمانہ ہے، آپ کے دور ہے، تو اس کا سوال بھی ہوگا کہ آپ نے اس کے لیے کیا کیا۔ نماز پڑھ کے کچھ بھی عبادت یا صدقات کر کے وہ بھی آپ بخش دیں تو وہ بھی بڑی بات ہوتی ہے کہ ان کی روحوں کو جو شہید ہو گئے، کسی بھی طرح آپ اس جہاد میں حصہ ڈال سکتے ہیں۔ تو آخر میں یہ کہیں گے کہ ساتھ ویڈیو کو لائک ضرور کرنا، اس طرح کا جو کنٹینٹ ہوتا ہے اس کو یوٹیوب اتنا اچھی طرح پروموٹ نہیں ہونے دیتا، تو آپ اس کو بس لائک کر دیجئے کہ نہ ذرا ویڈیو ڈاؤن نہ ہو، زیادہ سے زیادہ تک لوگوں تک پہنچ جائے۔ شکریہ، السلام علیکم۔